أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم کیا تم لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء وہ ذات جو آسمان میں تصرف کر رہی ہے، جو آسمان میں سارے اختیار کی مالک ہے، اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے، ان یخسف بکم کہ وہ تم کو دھسا دے، الارض زمین میں، فاذا ہی تمور اور وہ اچانک لرزنے لگے، حرکت کرنے لگے، فاذا ہی تمور۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، جیسے اوپر نعمت دکھلائی تھی کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا، ذلیل بنا دیا، کہ وہ تم اس کو جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتے ہو۔ عقل مند آدمی ہوگا تو اس بات کو، نعمت کو سمجھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ایمان لائے گا۔ عقل مند آدمی نہیں ہوگا، عقل سے کام نہیں لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اب ڈرانے والا کام کر رہے ہیں۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ من فی السماء وہ ذات جو آسمانوں میں ہے۔ یہ سورج شروع ہوئی، اللہ نے آسمان کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، اور 7 آسمان معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ فرجع البصر ثم ارجع البصر، اور چیلنج کیا تھا کہ آپ غور کرو، دیکھو، اس کے اندر کوئی کمی نکالو، کیونکہ جتنی کمی نکالنے جائیں گے کمی ملے گی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی خدائی اور قدرت اور عظمت کا اعتراف ہوگا۔ تو یہ آسمانی طاقت، آسمانی قوت، آسمانی تصرف اپنے اختیار کو بتانے کے بعد کہ من فی السماء وہ ذات جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے، جو اتنا بڑا سسٹم اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اسی ذات نے اس کو ابھی تک سنبھالے رکھا ہے، اور اتنے بڑی بڑی کائنات کی چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ کیا وہ ذات جو آسمان میں اتنا پاورفل ہے اور اتنے بڑے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، اس میں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ چاہے ان یخسف بکم الارض کہ تم سب کو زمین میں دھسا دے۔ اور یہ بولنے کی بات نہیں ہے، یہ ایسے ماضی میں واقعات ملے ہیں کہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ جیسے ہم نے اور آپ نے قارون کا واقعہ سنا ہوگا، جب وہ اکڑ کر چلا اور تکبر کیا تو اور اس کو اللہ نے خزانہ بہت دیا ہوا تھا، اس کے خزانے کو اٹھانے کے لیے کئی لوگ لگتے تھے جو اس کی خزانوں کی چابیوں کو لے کر چلتے تھے، اور اللہ نے جب اس کو دھسایا تو اس کو بھی دھسایا، اس کے ساتھ اس کے پورے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اس طرح کی مثالیں اللہ نے دکھائی ہیں۔ تو اب اور یہ واقعات عرب میں مشہور تھے، تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ذات آسمان میں تصرف کر رہی ہے، آسمان میں اختیار رکھتی ہے، اتنے بڑے کائنات کو، یونیورس کو سنبھالے ہوئے ہے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ اور جب دھسائے گی فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو تم دیکھو گے کہ زمین میں اچانک زلزلے پیدا ہو گئے، زلزلے ہوتے ہیں، حرکت ہوتی ہے، ارتھ کویک آتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ آگے فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف کان نذیری۔ امنتم کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ ذات جو آسمان میں تصرف کر رہی ہے، آسمان کے پورے نظام کی مالک ہے، وہ اس بات سے ڈر رہی، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ امنتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء اس ذات سے جو آسمان میں تصرف کر رہی ہے، ان یرسل علیکم حاسبا کہ وہ تم پر تیز ہوا بھیج دے یا پتھروں کی بارش بھیج دے۔ یہ حاسب کا جو لفظ ہے اس میں اکثر آندھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اتنی تیز ہوا، شدید ہوا جس میں پتھر بھی اس ہوا کے ساتھ اڑنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں حاسبہ۔ ایسی ہوا جس میں پتھر بھی ساتھ میں اڑنے لگے، تو بعض لوگ اس کا ترجمہ تیز آندھی سے بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پتھروں کی بارش، کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جو نہیں ہو سکتی، گزشتہ واقعات میں قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، اور یہ واقعہ عرب میں مشہور تھا، تو اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ کیا تم کو اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو اتنی بڑی قدرت رکھتی ہے، جو آسمان کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، ان یرسل علیکم حاسبا کہ وہ تمہارے اوپر کنکروں کی بارش کر دے یا پتھروں کی بارش کر دے،
और जब ऐसा होगा फसतअलमून, तुम भी समझ लोगे, तुम भी जान लोगे, कैफ़ कान नज़ीरी, कि मेरा डराना कैसा है। मैं जब डराता हूँ तो उसकी वजह से अगली कई उम्मतों तक उसका असर रहता है। फसतअलमून, और अनकरीब तुम लोग जान लोगे, कैफ़ कान नज़ीरी। आगे अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं। अवलम यरौ इलत तैर, क्या वो लोग नहीं देखते परिंदों की तरफ। अवलम यरौ इलत अवलम यरौ इलत तैर फ़ौक़हुम, अपने ऊपर, साफ़ातिन, जो सफ़ बस्ता लगे हुए हैं, वयक़बिज़न, और परों को समेटते हैं। ये उनकी कैफियत है। आज हम ऊपर आसमानों की तरफ देखें तो कई मरतबा परिंदों को हम उड़ता हुआ देखते हैं, और जब परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं तो वो पर फैलाते भी हैं और पर समेटते भी हैं। यानी पर फैला देते हैं तो भी वो उड़ रहे होते हैं, और कई मरतबा पर समेट रहे होते हैं तब भी वो उड़ ही रहे होते हैं। तो ये कौन कर रहा, लेकिन अब इनको गिरना चाहिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं गिरेंगे। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं थामे हुए है उनको मगर रहमान, यानी अल्लाह तबारक ताला ही वो ज़ात है जो इनको थामे हुए है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वो हर चीज़ को अच्छी तरह देख रहा है। जितनी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है, चाहे वो ज़मीन में रहने वाली हो, चाहे वो ज़मीन में चलने वाली हो, चाहे वो आसमान में उड़ने वाली हो, अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ को हर वक्त मुनासिब वक्त में देख रहा है, समझ रहा है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बसीर का लफ्ज़ जब आता है तो बशीर एक लफ्ज़ होता है, हमने आँख खोली, रआ, देखा, बग़ैर इरादे के आँख खोली और देखा तो उसे रआ से ताबीर करते हैं, रआ अरबी में। और अगर किसी मकसद को देखना है, किसी मकसद से देखना है तो नज़ारा, यंजुरु का लफ्ज़ आता है कि मैंने उसकी तरफ देखा एक मकसद से। और एक तीसरा लफ्ज़ आता है बसीर, अगर कोई चीज़ देखी तो फिर उसको अच्छी तरह देखना, समझना कि ये चीज़ क्यों है, इसका क्या असर होगा, अभी क्या असर है, इसका आगे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और उसको किस तरह क्या करना चाहिए, मुकम्मल उसकी हर चीज़ आगे पीछे समझ में आए, ऐसे लफ्ज़ के लिए कहते हैं बसीर। तो इन्नहु बसीरुन, अल्लाह तबारक ताला देख रहा है अच्छी तरह, बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ को।